روزہ اور رمضان کی اہمیت۔ رمضان اور روزے کے فضائل پر قرآن حدیث میں بیسوں دلیلیں موجود ہیں۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکیج ہے جس کی مدت بہت محدود ہے، جس کا مقصد چاہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو عقل مند ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو عقل مندوں کی فہرست میں شمار کرتے ہیں تو خوب فائدہ اٹھا کر اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رمضان کی پہلی رات ہی شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ اور اسے شر کے طلب کرنے والے رک جا، اور اللہ کی طرف سے دوزخ سے بہت سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر تک سجائی جاتی ہے، اور حوریں بھی رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہیں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجیے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے، اور اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں کہ اللہ ذوالجلال اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجیے۔ رمضان آ چکا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، سرکش شیاطین کی گردن میں توق ڈال کر سمندروں میں پھینک دیا گیا، رمضان کو رحمت، مغفرت، بخشش کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے، رمضان کا اول حصہ رحمت ہے اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ نفس کی جن خواہشوں کو جس وقت تک، جس حد تک اور جس طرح پورا کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، انہیں کے اندر رہ کر ان کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور حلف تلفی جیسی برائیوں سے اگر نہ بچ سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کی برکات سے کما حق کا فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ ایسا بھی زندگی کے خاطردار راستوں پر کامل احتیاط سے چلنا چاہیے تاکہ خواہشات نفسانی کے کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ یوں نہ ہونا صرف اس طرح ممکن ہے کہ ضمیر تقوی سے لبریز ہو۔ تقوی ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ تقوی کے معنی بچنے، پرہیز کرنے اور محفوظ رہنے کے ہیں۔ شرع اسلام میں تقوی دل کی کیفیت کا دوسرا نام ہے جو اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے نیکی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، نیکی کی طرف رغبت اور بدی سے نفرت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور ان کے فرض ہونے کی غرض و غایت یہ بتائی گئی کہ مسلمان سے تقوی حاصل کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کی بے حد تاکید فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا احترام و ادب کا تقاضا یہ ہے نہ صرف روزہ رکھا جائے بلکہ اس کام سے بچا جائے جو رخنہ اندازی کا باعث ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام
मुचीरा है, उसके झोंकों से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और दरवाज़ों के हल्के बजने लगते हैं। जन्नत के दरवाजे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि सरकश यातीन को कैद करके गले में तोक डाल के दरिया में फेंक दो, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों को ख़राब ना करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला एक मुनादी करने वाले को हुक्म देते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज़ दे, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं, है कोई मगफरत चाहने वाला कि मैं इसकी मगफरत करूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की अहमियत वाज़िया करते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो। इसलिए आपसे गुजारिश है अपने वालिदैन, अहलो अयाल, बहन भाई, दोस्त हबाब, अजीज़ व अक़ारब और तमाम मुसलमान मर्दों औरतों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर उसकी रज़ा और जन्नत मांगे, उसकी नाराज़गी और दोज़ख से पनाह मांगे। जो फ़ज़ाइल अहदीस तैयबा में बयान किए गए हैं इनका मुख्तसर तज़किरा करके अल्लाह ताला से दुआएं मांगे और अपने मसाइल का मुताला करें और बवक्त ज़रूरत इन पर अमल करें। अल्लाह हाफ़िज़।